آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا اقتباس پیش کر رہی ہوں۔ کتاب کا نام ہے اقصیٰ کے آنسو۔ اقصیٰ، جی ہاں، مسجد اقصیٰ۔ کسے نہیں معلوم مسجد اقصیٰ کے بارے میں؟ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کتابیں عام طور پر سیاہی سے لکھی جاتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں پڑھ رہی ہوں، اس میں جو کچھ ہے وہ قلم کی سیاہی سے تر کر کے نہیں لکھا گیا، بلکہ خون جگر میں انگلیاں ڈبو کر لکھا گیا ہے۔ القدس ہمارا وہ عظیم ورثہ ہے جس کے محافظ و خادم کا منصب خالق کائنات نے ہمیں بخشا ہے۔ یہود و نصارہ نے جب اس مقدس عبادت گاہ کی حرمت کا تحفظ نہ کیا، اس کی پاکیزہ فضاؤں کو اپنے زہریلے گناہوں سے آلودہ کیا اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں مقام اجتبائیت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو یہ عظیم منصب سونپ دیا۔ اس دن سے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نصرت خداوندی سے القدس فتح کیا، یہ بار امانت ہماری غیرت کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اس کے تحفظ میں ہماری ترقی اور بقا کا راز ہے۔ اس کے تقدس پہ حرف آیا تو ہم سے اجتبائیت کا منصب چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کی شان، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب یہود بہبود کے قدم اس کی دہلیز تک آ پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عنقریب حق و باطل کا جو عظیم معرکہ برپا ہوگا، ہم اس میں اہل حق کے دستے بازو بن کر اس اجر عظیم کو حاصل کر سکتے ہیں، جو نیک بختی اور خوش قسمتی کی بہت بڑی علامت ہے، اور جو ہماری نجات کا ضامن اور مغفرت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی ایوبی نہیں جس کی قیادت میں معرکہ لڑا جائے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں ایوبی بہت ہیں لیکن کوئی زنگی نہیں جو صلاح الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنائے۔ ہم میں قدیر خان بہت ہیں لیکن انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنانے والے نہیں۔ البتہ گودڑی کا کوئی لال اپنی ذاتی کوششوں سے چمکتا ستارہ بن جائے تو اس کی حوصلہ شکنی اور ناقدری کا رواج عام ہے۔ یہ برباد کن روش ترک کر کے ہمیں جوہر کابل کی حوصلہ افزائی اور مردم سازی کی روایت آگے بڑھانی چاہیے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی۔ دجال اکبر اس کائنات کا عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس فتنے کا مرکز و محور بھی القدس کی سرزمین ہوگی اور اس کا خاتمہ اور بربادی بھی یہیں ہوگی۔ اس فتنے کا آغاز تو کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ تقویٰ و جہاد پر کاربند رہے وہ اس کا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس فتنہ اکبری کے خلاف برسر پیکار عظیم انسانوں کے ہمسفر اور ہمدرد ہوں گے۔ یہ چند آنسو ان عظیم ہستیوں کے نام ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ یہ عاجزی اور بے بسی کے آنسو نہ ہوں، یہ قہرمان قہر خیز بارودی فلیتیں ہوں، ان میں موت کی ٹھنڈک نہ ہو، آتش فشاں کی حرارت ہو۔ آنسوؤں کے ان دو قطروں میں سے ایک مسجد اقصیٰ کے حال کے نام ہے جو قدسی صفت ہستیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور دوسرا گنبد صخرہ نامی اس لالے زنی کے نام جس کے گرد مقدس روحیں حصار باندھ کر دجالی فوجوں کی یلغار کے مقابلے میں قربانی کی لازوال داستانیں رقم کریں گی۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف و جوان مرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے کہ تاریخ عہد وفا اور رواداد جو جفا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت، خدمت، ناکاف صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلقہ بس اتنا سا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔
اس سے آگے کا نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود مبعوث ترین قوم یہودی صرف ارض فلسطین پر تسلط نہیں جما چکی بلکہ باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ بھی ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے وہ وقت نہ آ جائے جب اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر ان کی عبادت گاہ قرار دے دیا جائے۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس اسراء و معراج کے سنگم مسجد اقصیٰ کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصیٰ پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرہ ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو جائیں اور یروشلم سے باہر ابو دیس نامی گاؤں کو مقدس مان لیں۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ تو اس کو توڑ کرنے کا کوئی شعور رکھتے ہیں، نہ انہیں ان چیزوں کا علم ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے، نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شعائر اسلام کی تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوطی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس سے روز قیامت مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں سے سکتے کراتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کا شرعی اور اخلاقی فرض ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ واقعہ معراج کا ذکر کرنا، واقعہ معراج کی تفاصیل بتانا، یہ سب جو ہے ضروری ہے، لازمی ہے۔ مسلمانوں کو دین کے بارے میں آگاہی دینا لازمی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔